جی بہت اچھے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو آج 8 پارہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی سورۃ انعام جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم لوگ, اور پھر اس کے بعد سورۃ اعراف سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ہم نے اینڈ کیا تھا نا اس میں 7 پارے میں, تو اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ بہت جیسے فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھائیں. انہوں نے بہت زیادہ آخر میں تو بہت زیادہ انہوں نے حد کر دی تھی کہ ہمیں معجزات دکھائیں, ہمیں جو ہے نا کوئی میریکلز دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, چاہے ہم ان کے سامنے جو ہے نا فرشتے بھی اتار دیں, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, یا ان سے مردے جو ہیں وہ اٹھ کے بات بھی کر لیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, یا ہم ان کے سامنے ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے لا کے کر دیں کہ ساری فرمائشیں پوری کر دیں جو یہ پاسٹ میں کرتے رہے ہیں, پھر بھی مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے ایکسیپٹ کہ اللہ چاہے, پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, اور زیادہ تر ان میں وہ ہیں جو کہ جہالت برتتے ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بہت سے بنائے جو کہ اس کے دشمن ہیں. شیاطین الانس والجن, جو کہ شیطانی صفت ہیں انسانوں میں بھی اور جنوں میں سے بھی. تو نبی کا جو مشن ہوتا ہے, جو کاز ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. ہمیں تو پکا پکایا دین ملا ہوا ہے نا, تو لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اپوزیشن, بہت ساری مخالفتیں جو ہیں وہ سہنی پڑی. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو 3 سال جو تھے وہ ادھر وادی میں گزارنے پڑے, اپنے رشتہ داروں سے دور, اپنے سارے ان کے کٹ آف ہو رہے تھے, ان کے رشتہ دار بھی, ان کے ساتھ جو بھی ریسورسز تھے ان سے کٹ آف ہو جاتے تھے. تو بہت مشکلات انہوں نے سہی ہیں, پتھر کھائے ہیں, لہو لہان ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کے لیے جو ہے دشمن ہوتے ہیں, جو کہ انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں, جنوں سے بھی ہو سکتے ہیں. یوں ہی بعضهم الی بعض, آپس میں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. زخرف القول غرورا, اور وہ بڑی میٹھی میٹھی اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے تو جو ہے آپس میں رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا سائن کرا سکتے تھے کہ سب رک جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی ہوئی ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, اور یہ کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے, جو بھی وہ جھوٹ گھڑتے ہیں تو بھی آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو مہلت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ٹائم دیتے ہیں, اور ان کو گائیڈنس کی ساری آیات پہنچ رہی تھی کہ ان کو دیکھو, سنو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اگر وہ نہیں آ رہے تو لیٹ دیم بی اٹ, ان کو چھوڑ دو. وَلِتَسْخَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ مائل ہوں دل ان لوگوں کے جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ, اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں ان کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا. اور وہ اس لیے بھی یہ سب کرتے ہیں کہ ان کا آخرت کا بیلیف بہت ویک تھا. ان کو مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے, تو وہ اس کو امپاسبل سمجھتے تھے, اسی لیے وہ گمراہی میں بڑھتے جا رہے تھے. تو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ چلنے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کر لو جو بھی اکٹھا کرنا ہے, تم لوگ اس پہ ہی چلتے جاؤ. افغیر اللہ ابتغی حکمن, تو اپنے لیے یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بنا لوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کر دیا, قرآن کو نازل کر دیا, مفصلاً, جو کہ بالکل ہر ڈیٹیل بتا دیتی ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جو کہ دیے گئے کتاب, یعنی کہ جیوز, یعلمون انہ منزل من ربک, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے, بالحق, بالکل حق کے ساتھ, اس کو اچھے سے پہچانتے ہیں. تو فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. آپ نہ شک کریں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی پہچانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے, تو آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, پوری ہوگی بات تیرے رب کی جو کہ سچی اور عدل والی ہے. اللہ کی ہر بات جو ہے وہ سچ اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے, اور وہ عدل والی ہوتی ہے, جسٹس کی بات ہوتی ہے. لا مبدل لکلماتہ, اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ, اگر آپ زیادہ لوگوں کو فالو کریں گے جو اس زمین میں ہیں, یضلوک عن سبیل اللہ,
وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے. یعنی کہ آپ نے میجورٹی کو نہیں دیکھنا. انسان کہتا ہے نا میجورٹی از اتھارٹی. ایسی بات نہیں کرنی ہے. میجورٹی تو غلط بات کر رہی ہے تو یہ آپ نے پیئر پریشر میں بھی نہیں آنا اور ان کو خوش بھی نہیں کرنا. آپ نے اس راستے پہ نہیں چلنا. ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ ہے کہ وہ بغیر کسی پروف کے بات کرتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ بس قیاس آرائیاں کرتے ہیں، assumptions کرتے ہیں. اب اللہ کی بات تو سچائی پہ عدل پہ مبنی ہے. ان کی باتیں جھوٹ اور assumptions پہ ہیں، خیالوں پہ ہیں ان کی باتیں. ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے، اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب کچھ احکام جو تھے وہ مکہ میں بھی دیے گئے تھے. کچھ ان کو بتا دیا گیا کہ تم لوگ بس وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کے آیات پہ ایمان لاتے ہو. اب دیکھیں وہ لوگ جہاں رہتے تھے ان کے گھر میں ہو سکتا ہے ماں مشرک ہو کہ بہن بھائی سبلنگس مشرک ہو، وہ لوگ تو دوسرا کھانا پکا رہے تھے. ان کے لیے اب انسٹرکشنز آ گئی کہ آپ نے وہ کھانا ہے جو کہ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے. اور دوسری طرف ان کی جو مشرکوں کی بہت ساری جو ان کے کسٹمز تھے، بہت عجیب عجیب عقائد تھے، تو وہ کئی چیزیں نہیں کھاتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کیا بات ہے تم کو وہ کیوں نہیں کھاتے جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، علیہ اس کے اوپر. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تمہیں. ما حرم علیکم، تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے اس نے. الا ما اضطررتم الیہ، ایکسپٹ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کے لیے. کچھ کھانے کو نہیں ہے تو پھر تمہاری مجبوری ہے، تمہیں جان بچانی ہے تو تم کچھ بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تو اس کو حلال سمجھو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی ڈیزائرز کے تھرو. وہ آپ کو اپنی باتیں چکری چپڑی باتیں کر کے اور اپنی ڈیزائرز جو ہے ان کا بتا کے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. بغیر علم، ان کے پاس ایکچوئل علم نہیں ہے. تو بہت کیئرفلی کھاؤ کیا کھانا ہے آپ کو. ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور بے شک آپ کا رب جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو. وَذَرُوا، اور بس چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، جو کہ کوئی کھلا گناہ ہے اور جو کہ چھپا ہوا گناہ ہے. گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے تم اکیلے ہو چاہے تم پوری مجلس میں ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کہ کمائی کرتے ہیں گناہ کی. سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ دیے جائیں گے جو بھی وہ کمائی کرتے ہیں. تو انسان اپنا راستہ کیئرفلی چوز کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کھاؤ وہ چیز جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو اب یہ عربی تو کافی یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا کھانا جو ہے حلال ہے ان کا اہل کتاب کا. تو لیکن یہ دیکھیں یہ آیت بالکل کلیئرلی بتا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو اگر یہ لوگ آپ کو انوائٹ بھی کریں تو ان کو کہہ دیں کہ ہم لوگ حلال کھاتے ہیں تو آپ حلال اسٹور سے ہماری کھانا لے کے پکائیں. تو پھر یہ کہ کیونکہ وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بالکل کلیئر بات ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ جو ہے وہ گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور جو شیطان ہے وہ جو وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف. کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں. تو ہوتے نا کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا بھڑکا دیتے ہیں، ان کو برین واش کر دیتے ہیں اور پھر وہ آ کے جھگڑے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسی آرگومنٹس میں نہیں پڑھتا. آپ سمجھ جائیں کہ کوئی بس بحث برائے بحث کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو پھر آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اب گھر گھر میں لڑائیاں تو ہو رہی تھی، اب کوئی مسلمان تھا کوئی مشرک تھا. اور اس طرح ہمارے بھی دیکھیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں لیکن کوئی تھوڑا سا دین میں زیادہ چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے کہ ایسے ایسے سچویشن ہے، ایسے کرنا چاہیے. تو لوگ آگے سے بہت آرگومنٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا پھر بھی وہ آرگومنٹس کرتے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. بات پہنچانی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے پہنچانی ہے تاکہ گھروں میں جھگڑے بھی نہ ہوں اور میسج چلا جائے اور یہ کہ عمل شروع ہو جائے.
अवमन काना मैतन, भला जो कोई मुर्दा हो, ना हो, और फिर हमने उसको जिंदगी दी, यानी कि उसको इस्लाम मिल गया, उसको कुरान मिल गया, उसको दीन का इल्म मिल गया। तो पहले वो मुर्दा था, उस तरह से भी ले सकते हैं कि उसके पास दीन का इल्म नहीं था, अब उसको जिंदगी मिल गई। वजअलना लहू नूरन यमशी बिही, अब यह है कि उसको हमने नूर दिया जिसमें वो चलता है, उसकी रोशनी में। फिर नासी, लोगों में, कमा मसाला हो, क्या वो वैसा हो सकता है, फिर जुलुमाती, जो कि अंधेरे में हो, लैसा बिखारिज मिन्हा, वो उसमें से नहीं निकल रहा। तो ये है कि जिसके पास कुरान का नॉलेज हो वो शख्स, और जिसके पास नहीं है, दोनों में एक फर्क होना चाहिए, दोनों के बिहेवियर्स फर्क होने चाहिए। तो फर्क तो हमें बिहेवियर्स में नजर आएगा ना, उसका जो मामलात को तय करने का तरीका है डिफरेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि जिसके पास इल्म नहीं है। काफिरीना माकान यामलून, और काफरों को जो है उन वो जो भी काम करते हैं वो उनको बहुत मुज़य्यन करके दिखाए गए हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, वो भी कहते हैं हम बड़े अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, हम आपस में जोड़ना चाहते हैं, हम अपनी रस्मों को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। उनके पास भी बहुत ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स होते हैं। तो आपको अपना जो है ना, अपना इल्म जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो ऊपर है ना अवमंकाना मैतन, इसमें एक ये भी मतलब लिया गया कि पहले जो है वो भी खा लेते थे। लाइक इन लोगों में ये चीज नहीं थी कि अगर कोई मुर्दा जानवर है, तो कोई अभी अभी कोई बकरी बांधी हुई थी और वो हीट स्ट्रोक से मर गई है, उसको भी काट के जो है पका के खा लेते थे। तो लेकिन इस्लाम ने इस चीज को मना किया कि मुर्दा को नहीं खाना, और ये मजाक भी उड़ाते थे कि जिसको अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह मार देता है तो तुम उसको नहीं खाते हो, और जिसको तुम खुद मारते हो उसको खा लेते हो, उसको हलाल समझते हो। तो ये इन पॉइंट्स का बहुत मजाक उड़ाते थे। तो ये है कि बहरहाल अल्लाह ताला ने मुर्दार को मना कर दिया, तो अब जो है सब लोग स्लॉटर करके खाते थे। वकज़ालिका जअलना फी कुल्ली कर्यतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, और इसी तरह हमने बना दिया हर बस्ती में से उसका जो एलीट क्लास थी, जो अमीर लोग थे, जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, उनको मुजरिम, उनको क्रिमिनल्स बना दिया। लियमकुरु फीहा, वो उसमें अपनी प्लॉट्स चलाते थे, अपनी जो है मक्कारियां करते थे। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, नहीं वो जो है वो चालें चलते मगर अपने नफ्सों के खिलाफ। वमा यशउरून, और इसका वो शऊर भी नहीं रखते, उनको पता ही नहीं, वो अपनी तरफ से बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है चालाकी से साजिशें करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके अपने अगेंस्ट जाती हैं। हमने सूरह बकरा में भी शुरू में ही पढ़ा था ना कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि वो अल्लाह को नहीं देते, एक्चुअली खुद को ही धोखा देते हैं। तो उसी तरह की बात है कि ये जब साजिशें करते हैं तो उन पे उल्टी पड़ जाती हैं। वो भी आता है ना कि अगर कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद ही उसमें गिर जाता है। तो हमें कभी किसी के खिलाफ साजिश भी नहीं करनी चाहिए, और अब पता चल भी जाए तो बस आईज ओपन रखें, माइंड ओपन रखें, और दरगुजर से काम लें। वइज़ा जाअतुम आया, और जब आती है उनके पास कोई निशानी, कालू, तो वो कहते हैं लन नुमिना हत्ता, हम इस पे ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक के नुत मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि तुम वैसी ही चीजें लाओ जो पिछले प्रॉफिट्स लाते थे, वैसे ही मिरेकल्स लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने तो मुर्दा को कहा कि उठ के बात कर लो, और परिंदा उड़ना शुरू हो जाता था मट्टी का। तो हमारे लिए वैसे मिरेकल्स लाओ। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह को पता है कि उसने अपनी जो रसालत है, अपना जो मैसेज है, वो किस तरह से पहुंचाना है। अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मुर्जा लाएं और ऐसा मुर्जा लाएं, अल्लाह को पता है कि पैगाम कैसे पहुंचाना है और कैसे जो है उसकी अवेयरनेस करानी है। अब ये कि कुरान से भर के तो कोई भी मुर्जा नहीं, और हमें पता है कि पिछले भी उनकी नेशंस ने मुर्जों को रद्द कर दिया। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह, और अनकरीब पहुंचेगी इन लोगों को, ये जो क्रिमिनल्स हैं, बिल्कुल ह्यूमिलिएशन अल्लाह की तरफ से, व अजाबुन शदीद, और बहुत सख्त अजाब, बिमा कानू यमकुरून, वजह इसके जो वो साजिशें करते हैं। अब देखें कि ये आयात जो है मक्का के एलिट्स को सुनाई जा रही हैं, अबू जहल को, और जो भी बड़े बड़े उनके लीडर्स थे, तो उनको ये सुनाया जा रहा है कि ये तुम्हारा हशर होगा, ये तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें बहुत इंसल्ट होगी तुम्हारी, तुम छोटे बना दिए जाओगे, ह्यूमिलिएशन होगी। और कितना मुश्किल काम था कि ऐसे किसी बड़े को और इस तरह सरदारों को इस तरह से साफ मुंह पे कह देना। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयात की, और ये पढ़ी जाती थी, और उनको बताया जाता था कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। और फिर देख लिया उन लोगों ने कि क्या हुआ बदर में, एजाब में, किस तरह से उनकी जो है उनकी इंसल्ट हुई। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम,
بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو ہدایت دے دے تو اس کی گائیڈنس کیسے ملتی ہے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے, شرع صدر ہو جاتا ہے, اس کا سینہ کھلتا ہے, اسلام اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے, احکام اس کو سمجھ آتے ہیں, اس کے لیے فالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے, اس کو مشکل نہیں لگتا. وہ جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے, ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, سورۃ نور بھی پڑھیں گے, اس کو پردے کی آیات بتائی جاتی ہیں, مارکیٹ سے نکلنے کا بتایا جاتا ہے, پھر دوسرے جو ہے احکام بتائے جاتے ہیں, تو پھر وہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے نا سمجھ بھی آتی ہے, وہ اڈاپٹ بھی کرتا جاتا ہے, اس کا شرع صدر ہو جاتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, لیکن جس کو اللہ ڈسگائڈ کرنا چاہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, تو پھر اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے, حرجن, اس کو بہت زیادہ جو ہے نا گھٹن محسوس ہوتی ہے, كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ, جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ نا اگر جیسے ماؤنٹ کلائمبنگ کرتے ہیں, اگر آپ لوگ بھی جاتے ہو ہائکنگ وغیرہ پہ, اوپر چڑھتے چڑھتے کیسے سانس چڑھ جاتا ہے, اور یہ کہ آپ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے نا گھٹن ہو رہی ہے اور سانس نہیں آ رہا, تو ان کو اسلام کو فالو کرنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, بہت مشکل لگتا ہے. اور لٹرلی میں نے ایسے ایکسپریشنز لوگوں کے دیکھے ہیں کہ جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اور ایسے آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ حکم کیوں ہے, اس کا کیا فائدہ تھا, اس طرح سے کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ جو ہے بہت گھٹن محسوس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو بھی سیدھے راستے پہ رکھے, یہ نئی جنریشن کو یہ چیزوں پہ لانا بہت مشکل کام ہے, ان کو گھٹن ہوتی ہے. جیسے بچیوں کو آپ جیسے حجاب کے لیے ایسا کرو تو بہت وہ فیل کرتے ہیں, ان کو کھلے کپڑے پہنو, تھوڑے سے تھوڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو, تھوڑے سے ماڈسٹی کے ساتھ گھر سے نکلو, ان کو فیل ہوتا ہے کہ کتنا ہمیں آپ لوگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہمیں کتنا زیادہ آپ لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ لمیٹیشنس لگاتے ہیں, تو ان کو بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ, اسی طرح اللہ بناتا ہے نجاست کو, عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان نہیں رکھتے, تو وہ فلت کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہ جو ہے ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایزی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پہ رکھے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ راستہ ہے تیرے رب کا جو کہ سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اسی طرح ہم نے بیان کی آیات کھول کھول کے اس قوم کے لیے جو کہ نصیحت قبول کرتی ہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ, ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عِندَ رَبِّهِمْ, ان کے رب کے پاس. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جائے گا جہاں پہ پیس ہی پیس ہوگا, اور ان لوگوں کو دنیا میں بھی پیس ہوتا ہے. ان کو جہاں کوئی حکم آتا ہے وہ اپنا سرخم کر دیتے ہیں, اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کی لائف بہت مطمئن ہو جاتی ہے, ان کے دل پہ کوئی گلٹ نہیں ہوتا, کوئی بوجھ نہیں ہوتا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. عمل ہوتا ہے جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے, اپناتا ہے, دل سے خوشی سے کرتا ہے, وہ عمل ہوتا ہے. فعل ہوتا ہے جو کہ بغیر سوچے سمجھے انسان کرتا ہے. تو انہوں نے سوچ سمجھ کے اسلام کو اپنایا, خوشی سے اپنایا, فالو کیا, تو اللہ ان کا دوست ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو. یا معاشر الجن, اب اللہ تعالیٰ جنوں سے بھی کہتے ہیں کہ اے جنوں کے گروہ ہو, قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ, تم نے بہت زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ لے لیا, کیونکہ شیطان نے تو چیلنج دیا ہوا نا کہ میں آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, تو تم تو بہت زیادہ انسانوں کے ساتھ لے گئے. تو اتنے زیادہ جو کاہن ہیں, فارچون ٹیلرز ہیں, تو جنوں کو قابو میں رکھتے ہیں, اور وہ آ کے جھوٹی سچی خبریں ان کو دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو انسانوں نے کہا, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ, تو کہا ان کے دوستوں نے, من الانس, انسانوں میں سے, ربنا, اے ہمارے رب, استمتع بعضنا ببعض, ہم نے بعض سے بعض کا فائدہ اٹھایا, ہم نے آپس میں فائدے اٹھائے ہیں. وہ ہمیں خبریں لا کے دیتے تھے, ہم لوگوں کو جھوٹی سچی خبریں دیتے تھے, اور ہم ان سے پیسہ بٹورتے تھے, تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا ہے. جنہوں نے صرف ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے. بڑی غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, جیسے جیسے بڑی شو مار رہے ہیں کہ ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا, اور پہنچے ہم اپنی مدت کو, الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, جو تم نے مقرر کی تھی ہمارے لیے, ہماری ڈیڈ لائن آ گئی, ہماری لائف اوور ہو گئی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ, انہیں کہا جائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا, تم اس میں رہو. مسوا ہوتا ہے ایسا ٹھکانہ جس میں آپ جنریشنز آفٹر جنریشنز رہتے ہو, ایک لمبے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اب تم اس میں رہو ہمیشہ کے لیے. الا ماشاء اللہ, مگر
जितना अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे, जिसको अल्लाह चाहे तो निकाल ले। इन्ना रब्बा का हकीमुन अलीम, बेशक तुम्हारा रब जो है वो हिकमत वाला और इल्म वाला है। वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादम, और इसी तरह हम जो है मुसल्लत कर देते हैं, फ्रेंड्स बना देते हैं बाज जालिमों को बाज का, आपस में इनकी दोस्तियां हो जाती हैं। गलत दोस्त जो ऐसे दोस्त जो गलत रास्ते पर ले जाएं तो अल्लाह ताला उनसे हमें बचाए। बेमाकान यकसिबून, बवजह इसका कि जो वो कमाई करते हैं। और वही बात है, थोड़ा सा अपना दिल भी इंक्लाइन होता है गलत रास्ते की तरफ, ऊपर से फिर वैसे ही दोस्त भी इंसान बना लेता है क्योंकि वहां पे इंसान का दिल लगता है। तो फिर ये है कि वो उनकी कमाई थी कि उनका दिल उसमें लगता था बुराइयों में, तो दोस्त भी वैसे ही मिल गए। या माशर जिन्न वल इंसी, ए ग्रो जिनों के और इंसानों के, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, या कुसूना अलैकुम, जो पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाते। अब यहाँ पे ज्यादा स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि जो प्रॉफिट्स इंसानों के पास आते हैं वही जिनों के भी प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जिनों ने कहा था कि ये तो वही उसी तरह का मैसेज है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे आया था। तो जिन जो हैं उनके पास वो भी इंसानों के प्रॉफिट्स को फॉलो करते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिनों को तबलीग के लिए जाते थे, उनको कुरान सुनाते थे। और सूरत रहमान हमने अभी पढ़ी तो उसमें भी दोनों ग्रोहों को जिक्र खिताब किया गया। तो लेकिन कुछ का ख्याल है कि मे भी उनके पास अपने भी कुछ थे, अल्लाह आलम। तो जिनों से और इंसानों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या कोई रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें पढ़ के सुनाते आयात ही, मेरी आयात को, वयुन जरूनकुम, और वो तुम्हें जो है वार्न करते, लिका यौमिकुम हाजा, इस दिन की मुलाकात का। कालू, वो कहेंगे, शहीदना, गवाही देते हैं हम, अला अनफुसिना, अपने नफ्सों के खिलाफ, कि वो आए थे, वगरतहुमुल हयातुद दुनिया, और हमें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। वह शहीदू, और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के खिलाफ, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो काफिर थे, वो जिनाए करते थे, मानते नहीं थे। जालिका अल्लम यकुर रब्बुका, ये इसलिए कि नहीं है तेरा रब मुहलिकल कुरा बिजुल्मिन, कि किसी बस्ती को जो है उसके ऊपर उसको हलाक कर दे जुल्म के साथ। नाहक किसी को कत्ल नहीं किया जाता, किसी को हलाक नहीं किया जाता। वह अहलुहा गाफिलून, और उसके जो रहने वाले हैं वो गाफिल थे। तो अल्लाह ताला मैसेंजर्स भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं, और फिर उनका हिसाब लेते हैं। इस तरह के लोग पूछते हैं ना कि कोई बहुत दूर दराज इलाकों में उनके पास कोई पैगाम नहीं पहुंचा, रसूल नहीं पहुंचा, तो क्या बनेगा उनका। तो ये है कि अल्लाह अल्लाह के पास है उनका मामला। इसीलिए अल्लाह ताला जज है, वो हर एक से उसकी सिचुएशन के हिसाब से हिसाब लेगा।